سب سے پہلے آپ کو بتائیں غریب پر ریلیف کے دروازے بند، یوٹیلیٹی سٹور پر گھی 30 روپے فی کلو مہنگا، درجہ دوم کی قیمت 170 سے بڑھ کر 200 روپے ہو چکی ہے، جبکہ درجہ اول کے گھی اور خوردنی آئل پہلے ہی مہنگے ہو چکے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سستا گھی اب سستا نہ رہا، حکومت نے ایک ہی شاٹ میں قیمت ڈبل سینچری پر پہنچا دی۔ وزیر اعظم نے یوٹیلٹی گھی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو گرام اضافے کی منظوری دے دی، جس کے بعد گھی کی نئی قیمت 200 روپے فی کلو گرام ہو جائے گی۔ رمضان المبارک سے قبل ریلیف کی آس میں بیٹھے شہری غیر متوقع اضافے پر تلملا اٹھے۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ گزارا مشکل ہے، مزدور بندہ تو بالکل مر گیا نا۔ بڑے بڑے لوگ جو امیر وہ بھی کہتے ہیں ہمارا برا حال ہو گیا، تو جو غریب آدمی اس کا تو برا حال ہونا ہی ہونا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ مڈل کلاس جو ان سے بھی ہیں، زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک بھی نہ چھڑکیں، یہ جتنی رہنی چاہیے کر کے احسان جتایا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک، اس اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جبکہ معیاری سیمپل دکھا کر غیر معیاری دال چنا خریدنے کا بھی انکشاف، ریجنل آفس یوٹیلیٹی سٹورز لاہور میں غیر معیاری بیسن بنانے کی تیاریاں، حکام کو دال چنا کے معیاری سیمپل دکھا کر غیر معیاری دال خریدی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر دالوں بیسن کی قلت، چینی کا سٹاک ایک روز تک رہ گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں ماڈل ٹاؤن کلب کی شاندار افتتاحی تقریب کے حوالے سے گروپ لیڈر ایفٹما گوہر اعجاز میاں عامر کی خصوصی شرکت، کلب میں اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول، بیوٹی پارلر جیسی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ جبکہ ماڈل ٹاؤن کے مکین خوشی سے نہال ہیں ماڈل ٹاؤن کلب کی شاندار افتتاحی تقریب، گروپ لیڈر ایفٹما گوہر اعجاز میاں عامر کی خصوصی شرکت، کلب میں اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول، بیوٹی پارلر جیسی سہولیات دستیاب ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماڈل ٹاؤن کے مکین بھی خوش ہیں۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ مجھے کراچی سے یہاں مائیگریٹ ہوئے 30 سال ہو گئے۔ ہماری فیملی 1947 میں چنوٹ سے کراچی چلی گئی تھی، اور 1990 کے حالات جب خراب ہوئے تو میرے والد صاحب نے، جو کہ اس وقت کراچی میں بزنس کمیونٹی کے لیڈر بھی تھے، سینیٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اب اپنی اگلی جنریشنز کو پنجاب واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں ٹیکسٹائل میں لگائی آنکھیں۔ میں 24 سال کا تھا جب لاہور شفٹ ہوا۔ ہم ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ رہائش اے بلاک میں ہم نے 1990 میں جو ہے وہ یہاں آ کے رہے۔ میرے والد صاحب کا 88 میں فوت ہو گئے، کراچی میں ہی فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے وہیں دفن ہونا۔ میں اپنی والدہ کو یہاں کراچی لے آیا، کراچی سے یہاں لے آیا، اور میں الحمدللہ پچھلے 22 سال سے اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور اب بات کریں گے شہر میں اسموگ صورتحال کی۔ شہر میں اسموگ کی کیفیت برقرار ہے، محکمہ ماحولیات کا آلودگی کے سدباب میں ناکامی کا اعتراف۔ شہر کی فضا آلودہ کرنے والے عناصر کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن، 24 گھنٹوں میں 100 انڈسٹریل یونٹس بند کر دیے گئے۔ رائے ہیں کہ یا تو ہم اپنی پالیسیز یا جو پینلٹیز ہیں ان کو اسٹرینجنٹ بنائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں میں بھی اور انڈسٹریلس میں بھی کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو ای سی ایس سسٹمز ہیں ان کی طرف جائیں۔ اسموگ اور جتنی بھی اسموگ کی کوانٹٹی اور جو ڈسٹ الرجیز ہیں وہ جب ناک کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جائیں گی اور وہاں پہ جا کے ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کریں گی، پھیپھڑوں میں سوجن کاز کریں گی، اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں، اور ہاتھ دھونا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اسموگ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ جبکہ LWMC میں انتظامی بحران ہے، من پسندوں کا ٹولہ، چیئرمین نے سبکی سے بچنے کے لیے کام کرنے والا GM گھر بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری کا ناقص صفائی سے متعلق مراسلہ وجہ بنا، بھانڈا آصف نصیر کی پرفارمنس رپورٹ میں پھوٹا۔ سیکرٹری 2CM طاہر خورشید نے شہر کی ابتر صفائی پر اظہار ناپسندگی کا خط لکھا تھا۔ چیئرمین نے اپنی جان چھڑانے کے لیے معطلی کر دی۔ معطل ہونے والے GM آصف نصیر کی پرفارمنس رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا۔ رپورٹ کے مطابق 15 جنوری سے 15 فروری تک 1.5 لاکھ ٹن
कूड़ा डंपिंग साइट तक पहुंचाया गया। 33% गाड़ियां मुरम्मत करवा कर तादाद 60% तक बढ़ा दी गई। 600 से ज्यादा गोश्त मुलाजमीन की निशानदेही की गई। एक्शन के दौरान PSO और कंपनी के रिकॉर्ड में 85,000 लीटर का फर्क दरियाफ्त किया गया। कंपनी ने घपलों की निशानदेही करने वाली टीम को फारिग करके पुराने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। ज़राए के मुताबिक कंपनी चेयरमैन से ऐवान वज़ीर आला की जानिब से फील्ड में न निकलने का भी पूछा गया। कंपनी में करप्ट अफसरान की करप्शन को रोकने की बजाय चेयरमैन ने काम करने वाली टीम ही खुड्डी लाइन लगाती है। हुकूमत की डबल गेम। रावी किनारे नया शहर मंसूबे के मुतासिरीन के लिए बुरी खबर है। 1894 एक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। हुकूमत की डबल गेम सामने आ गई। मुतासरीन रिवर रावी मंसूबे से अराजी के रेट्स और मुतबादिल अराजी देने के हवाले से मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। गेजेट नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिसके तहत शालीमार सिटी के मौजात की 2562 के नाल अराजी एक्वायर की जा रही है, जबकि मुरीद के और फिरोजवाला की अराजी पर सरकारी रेट पर एक्वायर करने की मनसूबाबंदी है। वाज़ह रहे कि मुतासरीन की अराजी का रेट 2,30,000 रुपए फी एकड़ मुकर्रर किया गया है, जिस पर मुतासरीन सरापा एहतजाज है और जमीन की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक मुकर्रर करने का मुतालबा कर रहे हैं। रिवर रावी मंसूबा माहौल दोस्त या माहौल दुश्मन, महकमा माहौलियात का स्टेक होल्डर्स और मुतासरीन को भी ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया गया। महकमा माहौलियात ने कल बड़ी बैठक बुला ली। अदालती अहकामात के मुताबिक माहौलियाती असरात से मुतालिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा, PC1 पर एतराजात, इजाफी अखराजात, गैर जरूरी खरीदारियां खत्म करने की हिदायत, हॉर्टिकल्चर पर 1 करोड़ 63 लाख कहां खर्च होंगे। PND बोर्ड ने फाइल वापस भेज दी। शहर के तालीमी मंसूबों का मुस्तकबिल खतरे में है। शहर के तालीमी मंसूबों के मजीद 11 करोड़ रुपए दीगर अजला को मुंतकिल कर दिए गए। फंड्स सरगोदा, उकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी की एजुकेशन अथॉरिटीज को दिए गए हैं। शहर के तालीमी मंसूबों का मुस्तकबिल खतरे में है। शहर के तालीमी मंसूबों के मजीद 11 करोड़ रुपए दीगर अजला को मुंतकिल कर दिए गए हैं। फंड्स सरगोदा, उकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी की एजुकेशन अथॉरिटीज को दे दिए गए हैं। अभी आपको आगाह करें कि IG पंजाब ने 28 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। तरक्की पाने वाले 19 SP समेत दीगर अफसरान के भी तबादले किए गए हैं। जहीर अहमद को VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। अनवर सईद को SP इन्वेस्टिगेशन नारोबाल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर मकसूद को SP इन्वेस्टिगेशन अल्लामा इकबाल टाउन तैनात किया गया। साथ ही साथ जुनेरा असफर को एडिशनल SP हेडक्वार्टर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब ने 28 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। तरक्की पाने वाले 19 SP समेत दीगर अफसरान के भी तबादले किए गए हैं। थानेदारी के शौकीन काम करेंगे तो ही तरक्की मिलेगी। SHO बनने के लिए 2 साल इन्वेस्टिगेशन में गुजारने की शर्त लगा दी गई। लाहौर पुलिस का रूल्स में तरमीम का फैसला, अमल दरामद से शोबा इन्वेस्टिगेशन भी मजबूत होगा। थानेदारी के शौकीन काम करेंगे तो ही तरक्की मिलेगी। SHOs बनने के लिए 2 साल इन्वेस्टिगेशन में गुजारने की शर्त आयद कर दी गई है। जेलों में कैद खवातीन भी एड्स और दीगर मोहलिक बीमारियों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में 110 समेत पंजाब भर की जेलों में कैद 7 से 27 में से 87 खवातीन एड्स, हेपेटाइटिस, जहनी माजूरी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। पंजाब भर में मर्दों के बाद खवातीन कैदियों में भी खतरनाक बीमारियों का इंकशाफ हुआ है। अदालत शुमार के मुताबिक जेलों में खवातीन कैदी एड्स और दीगर बीमारी में मुब्तला हैं। लाहौर के सेंट्रल जेल में 110 समेत पंजाब भर में 727 खवातीन कैदी मौजूद हैं, जिनमें 34 खवातीन हेपेटाइटिस, 2 एड्स, 8 जहनी माजूर और 27 दीगर बीमारियों का शिकार हैं, जबकि खवातीन कैदियों के लिए इलाज की सहूलियात बिल्कुल न होने के बराबर है। जेल रिपोर्ट ने खवातीन कैदियों के इलाज के दावे का पोल खोल दिया है। खवातीन कैदियों के लिए मुख्तलिफ 23 डॉक्टर्स में से सिर्फ 11 लेडी डॉक्टर्स तैनात हैं, 14 नर्सेज में से एक भी तैनात नहीं। इससे पहले मर्द कैदियों में 102 एड्स और 300 से ज्यादा हेपेटाइटिस जैसे अमराज का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस बीमार कैदी में रोजाना इजाफा हो रहा है। हड़ताल बिला जवाज, वकील अदालतों से गैर हाजिर। अदालतें मामले पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। जस्टिस मिर्जा वकास के रिमार्क्स। समाअत नहीं रुकेगी। जस्टिस मिर्जा वकास ने कहा, साहिल चाहे तो नुकसान के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस मिर्जा वकास ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
معاشی مسائل، گھریلو ناچاکی اور عدم برداشت فیملی سسٹم کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا ہے۔ متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ فیملی عدالتوں میں روزانہ طلاق کے 5 سے 10 کیسز دائر ہونے لگے ہیں۔ مہنگائی، معاشی مسائل اور گھریلو ناچاکی نے فیملی سسٹم تباہ کر دیا۔ طلاق کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ سول عدالتوں میں طلاق کے بڑھتے دعووں نے معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قانونی ماہرین نے طلاق کی شرح میں اضافے کو معاشرے کے لیے المیہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی مسائل اور عدم برداشت پر مبنی رویوں نے فیملی سسٹم کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ سینٹ انتخابات کے میدان سے پنجاب 11 نشستوں پر 22 امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ جنرل کی 2 سیٹوں پر گھمسان کا رنگ، اعجاز چودھری اور ظہیر عباس بھی آمنے سامنے۔ سیف اللہ نیازی اور عمر سرفراز چیمہ میں ٹائی، اون عباس کے لیے میدان صاف۔ ایک سیٹ پر قوف لیگ سے ایڈجسٹمنٹ، بیرسٹر علی ظفر اور ڈاکٹر زرکا کنفرم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا 6واں اجلاس۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں منصوبے کی منظوری سے 90 روز بعد سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے ٹائم لائن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پی 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 موڈ میں منصوبوں پر تیز رفتاری سے کام کرنے کا حکم دیا۔ پی 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 پروجیکٹس کے لیے پروسیس کی مدت کو کم سے کم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اقلیتوں کو مکمل حقوق دیے، شہباز شریف نے کافی مشکلات پیدا کی۔ چودھری پرویز الہی کی ایف سی کالج کے نئے ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن اور رجسٹرار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیئر فردوس سے گفتگو، مختلف پروگرامز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ایف سی کالج کے نئے ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن اور رجسٹرار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیئر فردوس نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے 3 اہم کردار لاہور پہنچ گئے۔ ترک فنکاروں نے پاکستان زندہ باد اور لاہور لاہور کے نعرے لگائے۔ 100 years are coming. We have to all together. We have to hold to us together, and we are the friend. We are the brother. I would like to say thank you very much again. Lahore, Lahore. Pakistan zindabad. Pakistan, Turkey, brother. داتا دربار کمپلیکس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں عرس مبارک کی مناسبت سے ہجرہ اعتکاف خواجہ رحمۃ اللہ کو غسل دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ہجرہ اعتکاف کو ہزاروں من عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ تقریب میں صوبائی پارلیمانی سیکریٹری نذیر احمد چوہان، ڈائریکٹر جنرل اوقاف و مذہبی امور سید طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، ممبران کمیٹی چودھری منظور گجر، میاں سعید سرور الوی اور آصف قادری سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور زائرین نے شرکت کی۔ گو بیس پینس پنجاب اوپن ٹینس چیمپئن شپ کی تمام کیٹیگریز کے سیمی فائنل مرحلے مکمل۔ ایونٹ کے آخری روز 5 مختلف کیٹیگریز کے فائنل مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ باغ جناح ٹینس کورٹ میں کھیلی جا رہی ہیں۔ چیمپئن شپ کے چوتھے روز مین ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میچ میں محمد عابد نے احمد کامل کو، ہیرا عاشق نے عمران بھٹی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انڈر 10 کیٹیگری کے پہلے سیمی فائنل میچ میں عبدالرحمان نے محمد عمر کو، دوسرے میچ میں حاجرہ نے فجر فیاض کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا